فلم کے آغاز میں ایک سفید کار کو دیکھتے ہیں جو ایک روشنی والے شہر کی سڑکوں پر چلتی ہے۔ سفید کار کالی کار کے پیچھے آتی ہے اور جب وہ کسی الگ جگہ پر پہنچتی ہے تو اس سے ٹکراتی ہے۔ ڈرائیور اپنی گاڑیوں سے اترتے ہیں اور کالی کار سے لڑکا حادثے کی کچھ تصویر لیتا ہے۔ ان کی انشورنس کمپنی ان کے لیے پوچھتی ہے، لیکن پھر سفید کار کا ڈرائیور، جس کا نام ہم ابھی تک نہیں جانتے، اسے ٹکر مارتا ہے اور کالی کار کی پچھلی سیٹوں پر گھسیٹتا ہے۔ وہ اسے چاقو مار کر قتل کر دیتا ہے اور پھر سفید کار لے کر بھاگ جاتا ہے۔ 15 اگست کو ایک شدید گرمی کے دن 2 پولیس اہلکار ٹریفک جام میں پھنس گئے اور ریڈیو پر اس قتل کے بارے میں سن رہے ہیں جو پہلے منظر میں ہوا تھا۔ جو کہ ٹریفک نہیں چل رہی تھی، تائسو گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور جوئے کی جگہ کی طرف چلتا ہے۔ سیکیورٹی والے اسے رشوت دے کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جیب میں پیسوں کا ڈھیر ڈال دیا، لیکن تائسو کو یہ پسند نہیں ہے اور وہ انہیں مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو ایک کاؤنٹر کے پیچھے کام کرتا ہے، رقم کے غیر قانونی کام کرتا ہے۔ ڈونگسو ایک مافیا باس ہے۔ وہ پنجنگ بیگ پر پریکٹس کر رہا ہے۔ اس کے کچھ آدمی کمرے میں آتے ہیں اور اس سے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈونگسو نے پہلے حکم دیا کہ پنجنگ بیگ کو نیچے رکھو۔ اس کے آدمی پنجنگ بیگ کو نیچے رکھتے ہیں، اسے کھولتے ہیں۔ ایک آدمی اس کے اندر تھا جو بہت زخمی تھا۔ ڈونگسو پھر عمارت سے باہر نکلتا ہے اور ایک کار میں سوار ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس کا ایک ڈرائیور ہے اور 2 کاریں ایک قافلے کی طرح اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی کو فون کرتا ہے اور اس پولیس اہلکار کے بارے میں شکایت کرتا ہے جو اس کی جوئے کی سہولت پر پھنس جاتا ہے۔ وہ اس پولیس ڈائریکٹر کو پیسے دے رہا ہے تاکہ اپنے آدمیوں کو ایسے کام کرنے سے روکے اور اسے تنگ نہ کرے۔ تائسو کس لڑکے کو بتاتا ہے جس کو اس نے گرفتار کیا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل پر اسے جرم کے مقام پر لے جاتا ہے۔ اسے موٹر سائیکل پر ہتھ کڑیاں لگاتا ہے اور واقعے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر منظر میں لڑکے کو فرار ہونے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کا رخ موڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تائسو واقعے کے قریب پہنچا اور اپنے ساتھی کے ساتھ منظر کا جائزہ لے رہا ہے۔ اسے ایک سراغ ملتا ہے کہ شاید کسی نے پیچھے سے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہو۔ ڈونگسو ایک اور گینگسٹر شانگڈو سے بات کرتا ہے اور وہ اپنے علاقوں میں اپنے فرائض احترام کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اختلاف کرتے ہیں اور ان کے 2 محافظ زبان خلافی میں گل مل جاتے ہیں۔ ڈونگسو اٹھتا ہے اور اپنے ہی باڈی گارڈ کو مکے مارتا ہے، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں سے دوسرے محافظ کے منہ سے 2 دانت نکالتا ہے کہ جب باس بات کر رہے ہو تو انہیں نہیں بولنا چاہیے۔ شانگڈو کو اتنا ڈرایا گیا ہے وہ کسی اور بات پر اختلاف نہیں کر سکتا۔ پولیس اسٹیشن میں ایک گروپ میٹنگ کر رہا ہے اور وہ مرنے والی کی زندگی کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں۔ اس کا نہ کوئی قرض ہے اور نہ کوئی دشمن۔ پھر وہ قاتل کے وفائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت بتاتا ہے کہ ایک سیریل کلر ہونا چاہیے کیونکہ 2 مزید قتل ہوئے ہیں جہاں ایک ہی لمبائی کا چاقو استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے لوگ اسے متفق نہیں ہیں، جبکہ اسی وقت ڈائریکٹر اس پر غصہ کرتا ہے کیونکہ اس نے پوچھے بغیر جوئی کی سہولت کو بند کر دیا۔ تائسو اپنا خیال نہیں بدلے گا، وہ صرف برے لوگوں کو پکڑنا چاہتا ہے۔ ڈونگسو اپنے محافظ کے ساتھ سر کے اوپر چھتری پکڑے عمارت سے باہر نکلتا ہے۔ وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتا ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کو لے کر گھر چلے جائے۔ وہ نشے میں نہیں ہے، وہ خود گاڑی چلا لے گا۔ راستے میں ڈونگسو فون پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک کار اس کے کار سے ٹکرائی۔ دونوں گاڑیوں سے اترتے ہیں۔ دوسرا آدمی سیریل کلر ہے۔ ڈونگسو اپنی انشورنس کمپنی کو حادثے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا اور اسے جانے کو کہتا ہے۔ قاتل اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ ڈونگسو کو حیران کرتا ہے۔ وہ اسے 2 بار وار کرتا ہے لیکن ڈونگسو کو مارنا آسان نہیں ہے۔ لڑائی چڑھ جاتی ہے۔ ڈونگسو آخر کار قاتل کے ہاتھ سے چاقو لے لیتا ہے اور اسے پیچھے سے وار کرتا ہے۔ قاتل اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ڈونگسو کو گاڑی سے مار کر بھاگ جاتا ہے۔ ڈونگسو کو ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے آدمی بدلہ لینے کے لیے انڈر ورلڈ کے دوسرے ممبروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ سیریل کلر اپنا چاقو صاف کرتا ہے اور اپنے زخموں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور دوسری جگہ سے گزرتا ہے، ایک اور شکار کو تلاش کرتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اس پر وار کرتا ہے۔ ڈونگسو اٹھا اور اپنے محافظ سے بات کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ حملہ کون تھا، لیکن وہ اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ وہ سفید سیڈان کار کی تلاش کرے۔ تائسو اپنا بیان لینے کے لیے ڈونگسو کے پاس جاتا ہے، لیکن ڈونگسو اسے کچھ نہیں بتاتا۔ تائسو ڈونگسو کی گاڑی کا معائنہ کرتا ہے اور کنیکشن بناتا ہے۔ ایک سفید سیڈان کار پیچھے سے اس کی گاڑی سے ٹکرایا ہے۔ یہ ایک ہی شخص ہونا چاہیے۔ تائسو پولیس ڈائریکٹر سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ڈونگسو کچھ چھپا رہا ہے۔
انہیں پوچھ گچھ کے لیے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ڈونگسو نے حملہ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ وہ سیریل کلر کے بارے میں درست تھا۔ وہ سیریل کلر ہونا چاہیے۔ گینگ کے لیڈر پر حملہ کرنے کی ہمت اور کس میں ہے؟ ڈائریکٹر اسے مزید سننا نہیں چاہتا اور اسے دفتر سے نکال دیتا ہے۔ ایک فوٹیج میں ہم سیریل کلر کو دیکھتے ہیں جو وینڈنگ مشین سے کافی لینے کے لیے گیس اسٹیشن پر رکتا ہے۔ وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے اور اسے چاقو مار کر قتل کر دیتا ہے، جبکہ اسی وقت ڈونگسو قاتل کا چہرہ ایک عورت سے بیان کر رہا ہے۔ وہ ایک اسکیچ بنا رہی ہے اور وہ اسے بہت قریب لے جاتی ہے۔ ڈونگسو اپنے محافظ کو اسکیچ دیتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے پولیس کے کرنے سے پہلے حملہ کو تلاش کرے۔ جب قاتل ٹرک چلا رہا تھا، ایک آدمی جاگتا ہے، ٹرک کے کیبن میں سو رہا تھا۔ قاتل اسے بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن چاقو ٹرک سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے گر جاتا ہے۔ ایسوک ایک بار پھر ڈونگسو کا دورہ کرنے اور اس پر کچھ دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ قاتل بالکل پاگل ہے، اسے روکنا چاہیے، نہ زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ ڈونگسو اس کا گارڈ اسے بتاتا ہے کہ ان کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ ان پر حملے کے بعد ان کے نام کے ارد گرد افواہیں شروع ہو گئی۔ ڈونگسو فیصلہ کرتا ہے کہ اس قاتل کو پکڑنا ہوگا اور اس کا نام صاف کرنے اور عزت واپس لانے کے لیے اسے مارنا ہوگا۔ اس کے آدمیوں کو سفید سوڈان کار اور چاقو مل جاتا ہے جسے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ڈونگسو نے تائسوک کو تلاش میں تعاون کرنے کی دعوت دی۔ اگر تائسوک اسے پہلے ڈھونڈتا ہے تو وہ اسے انصاف کی عدالت میں لا سکتا ہے، لیکن اگر ڈونگسو اسے ڈھونڈتا ہے تو وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق سزا دے گا۔ وہ اب تک ان کے پاس موجود تمام معلومات کا جائزہ کرتے ہیں اور ڈونگسو اپنے کیمرے کو ظاہر کرتا ہے جو اس کو ریکارڈ کرتا ہے جب وہ بات کر رہے تھے۔ اسے پولیس والوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کچھ ضمانت کی ضرورت ہے اور اسی لیے گینگسٹر اور پولیس والے شیطان کو پکڑنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ قاتل کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے اور وہ صرف رات کو قتل کرتا ہے۔ اپنے ساتھی اور دوسرے افسر کے ساتھ راز کا اشتراک کرتا ہے۔ تائسوک ان سے کہتا ہے کہ وہ گنڈوں کی مدد کریں گے، قاتل کو تلاش کریں گے اور پھر وہ اسے گرفتار کر لیں گے۔ ڈونگسو اپنے گارڈ او سون سے کہتا ہے کہ وہ پولیس والوں کو ان کی مدد کرنے دیں گے اور ایک بار جب وہ قاتل کو ڈھونڈ لیں گے تو وہ ان سے چھٹکارا پائیں گے۔ ڈونگسو کیس کو اور تھوڑا پیچیدہ بناتا ہے۔ وہ شانگڈو کو مارنے کا حکم دیتا ہے اور قاتل سیریل کلر کی چوڑی کا استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ اسے پولیس والوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہی چھوڑ دیتا ہے۔ چاقو کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، انہیں ان پر معلومات ملتی ہے، اسے گیس اسٹیشن پر ہونے والی پچھلی قتل سے جوڑتی ہے۔ تائسوک اس معاملے کو حل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ڈونگسو نے شانگڈو سے اس طرح چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ وہ پولیس کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ یہ سیریل کلر نے کیا ہے۔ تائسوک ڈونگسو کے پاس جاتا ہے اور ان میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خبریں شانگڈو کی موت کی خبر دے رہی ہے۔ تحقیقات میں مدد کے لیے محکمہ پولیس میں ایک نئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ سیریل کلر ایک ریسٹورینٹ میں خبریں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ سے گنگناتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ نوجوان اس کی بات سنتا ہے اور اسے گھبرا کر دیکھتا ہے۔ قاتل اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ باہر جاتے ہوئے وہ نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ شانگڈو کے جنازے میں سیریل کلر لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، ڈونگسو پہ نظر رکھ رہا ہے۔ وہ شانگڈو کے باڈی گارڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک نوٹ دیتا ہے۔ اس میں لکھا تھا شانگڈو کو میرے چاقو سے مارا گیا ہے، میں نے نہیں مارا۔ اس کا چہرہ ڈونگسو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈونگسو اور تائسوک ایک سفید سوڈان کار کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں پہیے کے نیچے خون کا ایک داغ نظر آتا ہے، سے ممکنہ طور پر قاتل کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اچانک مردوں کا ایک گروپ ان پر حملہ کرتا ہے۔ وہ شانگڈو کے آدمی تھے۔ ایک بہت بڑی لڑائی چھڑ جاتی ہے اور وہ دونوں خوب لڑتے ہیں۔ بعد میں تائسوک اور اس کے پارٹنر کو سیریل کلر کا سوراخ مل جاتا ہے اور وہ دراصل اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے سڑکوں پر تلاش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ دریافت کرتے ہیں جہاں قاتل نے کھایا پیا ہو۔ وہ اس بوتل کو تلاش کرنے لگتے ہیں جس سے اس نے پیا تھا اور وہ ایک فیکٹری کا دورہ کرتے ہیں جہاں سے خالی بوتلیں ریسائکلنگ کے لیے واپس کی جاتی ہے اور فرانسک ٹیم کو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں تاکہ کچھ نئے سراغ حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ڈونگسو اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ نئے رول بنا رہا ہے۔ محکمہ پولیس میں ایک خاتون جو فرانسک میں کام کرتی ہے تائسوک کو ایک فائل دیتی ہے اور وہ تجویز کرتی ہے کہ وہ اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے جائے، اسے کافی عرصے پہلے لاپتہ قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اسے ایک فنگر پرنٹ ملا جو سفید سوڈان کار کے پہیے سے ملنے والی فنگر پرنٹ سے ملتا ہے۔ کسی قسم کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ تائسوک ایک ایسے گھر کا دورہ کرتا ہے جسے کسی ایسے شخص نے کرائے پر لیا ہے جسے اس پر شک ہے کہ وہ قاتل ہو سکتا ہے۔ مالک مکان سے بات کرتا ہے اور وہ کہتی ہے مکان کرائے پر لینے والا ایک اچھا آدمی ہے جس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں کی۔ تائسوک کچھ تصویر اور کچھ دوسرے سراغ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں
ٹیسو کس آدمی کی تصویریں دیکھتا ہے جو ڈونگسو کی تصویر سے ملتی ہے۔ یہ یقینی طور پر سیریل کلر ہے۔ تائسوک اپنے لوگوں اور ڈونگسو کو اس کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ کارروائی کرتے ہیں۔ قاتل کی تصویر سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پورے شہر کو تلاش کرتے ہیں۔ قسمتی سے ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ تک چکے ہیں اور انہوں نے وقفہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ڈونگسو ایک مقام پر تائسوک کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش ہو رہی ہے اور ایک طلبہ ڈونگسو کے بالکل پاس بس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسے بارش سے بچانے کے لیے اپنی چھتری دیتا ہے تک کہ بس وہاں نہ پہنچ جائے۔ ڈونگسو تائسوک اور ان کے آدمی رات کا کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی توجہ نیوز کی طرف ہو جاتی ہے۔ جس طالب علم کو ڈونگسو اپنی چھتری دیتا ہے وہ مر چکی ہے۔ اسے غصہ آتا ہے۔ سب دوبارہ قاتل کی تلاش کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بار وہ اسے ایک کار میں دیکھتے ہیں۔ کار کا پیچھا کرتے ہیں۔ ڈونگسو اور اوسونگ ایک ہی وقت میں قاتل اور تائسوک کی کار سے ٹکر مارتا ہے۔ قاتل اندھیری گلیوں سے پیدل فرار ہو جاتا ہے۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ قاتل اوسونگ کو چاقو مارتا ہے لیکن پھر ڈونگسو اس کا سراغ لگاتا ہے اور اسے اچھی طرح سے مارتا ہے۔ ڈونگسو اسے ایک گودام میں لے جاتا ہے۔ اس پر تشدد کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تائسوک اپنی کار کے ساتھ گودام میں گھس جاتا ہے اور ڈونگسو کو زخمی کر دیتا ہے۔ کے بعد وہ قاتل کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں لے جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پولیس کے پاس قاتل کو سزائے موت پر بھیجنے کے لیے ثبوت نہیں ہوتے۔ تائسوک نے ڈونگسو کو عدالت میں طور گواہ پیش کرنے پر راضی کیا۔ ڈونگسو نے کہا کہ میں عدالت جاؤں گا اگر تائسوک اسی قاتل کے ساتھ مجھے اس جیل میں بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ڈونگسو عدالت میں پیش ہوتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ واقعی قاتل نے اس پر حملہ کیا ہے۔ جب وہ لڑے تو اس نے قاتل کو اس کے بائیں جانب کے سینے پر وار کیا۔ پولیس اہلکار نے قاتل کے کپڑے اتار دیے۔ اس کے جسم کے نشان زدہ حصے میں ایک زخم تھا۔ آخری سین میں قاتل ڈونگسو کے ساتھ جیل میں ہوتا ہے تو شاید اس کی سزائے موت سے پہلے اسے مار ڈالے گا۔ اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں، لائک کریں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔